اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ایک قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ عمل ایک خاص دعا پر مشتمل ہے۔ جس نے بھی یہ عمل ایک بار کر لیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی تمنا اور مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی تکمیل اور بڑے بڑے مقاصد میں کامیابی کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضری اور انکساری کے ساتھ اپنی تمام تر غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العزت بڑا ہی کریم اور معاف کرنے کے بعد کسی کو جتاتا بھی نہیں۔ میں آپ سے ایسے 3 لوگوں کا ذکر کروں گی کہ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی تھا جس نے ایک عظیم گناہ کا موقع اس کے ہاتھ آیا اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے، اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے رک گیا تھا۔ پھر اس نے وہ واسطہ اللہ رب العزت کو دیا کہ میں نے اس دن یہ گناہ نہیں کیا، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو یہ اس گناہ سے بچ جانا ان سب کے لیے پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنا اور وہ بعافیت غار سے باہر نکل آئے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، گناہ کو چھوڑ دینے کو اسم اعظم قرار دینا اس وجہ سے ہے کہ اس حالت میں انسان گناہوں سے محفوظ ہو کر اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ پاک کا مقبول ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے یہ کلمات پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ یہ ایک آیت کا خاص وظیفہ ہے۔ جو کوئی انسان بھی کسی چیز سے متعلق کسی قسم کی کوئی خواہش رکھتا ہو، کوئی مراد ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی دلی تمنا ہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے جب بھی دعا کرے گا، اپنی حاجت بیان کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما کر اس کی حاجت پوری فرمائیں گے۔ اور خاص طور پر وہ میرے بہن بھائی جو لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں، جن کے خاندان بکھر چکے ہیں، مایوسیوں میں مبتلا ہیں، تو اپنی ساری پچھلی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ میں گناہگار ہوں، اللہ پاک گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور اللہ کے حکم سے ہر حاجت، ہر تمنا اور صدیوں سے پوری نہ ہونے والی خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے بڑے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ اسم جو اللہ پاک کی اسماء سے ہو، بندہ جب اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حالت میں دعا کرے گا کہ اس وقت دل میں غیر اللہ کا کوئی گزر نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، تو اس کی دعا اللہ رب العزت فوراً قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے، یہ پڑھ کر آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، لیکن یقین شرط ہے۔ یہ وہ دعا ہے جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید تھے تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا سہارا لیا تو اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اس دعا کی برکت سے انہیں نجات حاصل ہوئی۔ اگر آپ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں راحت، سکون، عافیت اور اطمینان آئے گا۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے، ہر حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ اس
دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، تو اللہ کے حکم سے جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔